السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال احمد ویکلی کامنٹ باکس میں آپ کے سوالات کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں کم سے کم اتنا علم تو سیکھنا چاہیے جس سے ہمیں حرام اور حلال کی پہچان اچھے سے ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس سوالات آتے ہیں جن کے جوابات مفتی وسیم صاحب کے ساتھ لے کر ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے آپ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب پہلا سوال یہ ہمارا آیا ہے، عارف صاحب ہیں، یہ پڑوس کے ملک سے ہیں۔ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے حج کرنا چاہیے یا بیٹی کی شادی؟ اس میں سوال میں انہوں نے تھوڑی سی کچھ اپنی بات بھی لکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صرف اتنا مال ہے کہ وہ یا تو حج کرے یا بیٹی کی شادی۔ اگر حج کر لیا تو شادی مشکل ہے، اور اگر شادی کر لی تو پھر کبھی حج کو جانا نہیں ہو پائے گا۔ تو مفتی صاحب، ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ اتنا ہی مال ہو؟ یہ جو عارف بھائی ہیں انہوں نے جو سوال کیا ہے بلال بھائی، دیکھا جائے تو ایک طریقے سے ٹرک کوشچن ہے۔ اب اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے ہاں بھائی بیٹی کی شادی ویسے کرو جیسے کہ آج کل کے ماحول کے اندر ہوتی ہے، وہ رسم و رواج جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، یقین مانیے جتنا ان کے پاس کیپٹل ہے جی، یہ ختم ہو جائے، یہ تو ختم ہو جائے گا، شادی مکمل نہیں ہوگی، شادی مکمل نہیں ہوگی اور قرضہ لینا پڑے گا انہیں۔ بالکل تو لہٰذا حج ان کے اوپر فرض ہے۔ فرض ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو ہم، اس کے پاس حج کرنے اور آنے جانے اور اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے اخراجات کے اس کے پاس مال ہو، جی، اس کی ذمہ داری ہے کہ پہلی فرصت میں حج کرے۔ لیکن اس کی جوان بیٹی جو گھر پہ موجود ہے وہ اسے اکیلا کیسے چھوڑے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کی غیر موجودگی میں اس بچی کو سنبھالنے والا کوئی ہے، جی، محرم، محرم، ان کی ذمہ داری میں چھوڑ کر کے جائے۔ اچھا، حج کے لیے تو رقم کی ضرورت ہے، جی، لیکن نکاح کے لیے رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، سادگی بالکل، سے نکاح کریں، جی، بیٹی کو شوہر کے حوالے کریں جی، اور اس رقم سے حج کریں۔ حج کرنا چلے جائیں۔ ان کے اوپر حج فرض ہے، جی، نہیں کریں گے تو یہ گنہگار ہوں۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ بھائی ہمارے پوچھتے ہیں کہ ذبح کے وقت، اچھا جانور ذبح کرنے کے وقت جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تھوڑی سی ان پر نظر ثانی کر دیجیے۔ مطلب جانور ذبح کرتے وقت ہم لوگوں سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی؟ بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے جو بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آمین۔ جانور ذبح کرتے وقت جو غلطیاں عام طور سے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اس میں زیادہ تر قصائی کی غلطی ہوتی ہے، قربانی کے اندر خاص طور سے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ قصائی نے اس دن لے رکھے ہوتے ہیں بڑے سارے ٹھیکے، جی، یہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی جی، جانا جی، ہے، جی، اور کمبخت اس وہ ایک جلدی ایک میں، جگہ لٹاتے رہتے ہیں اور بھاگتے رہتے ہیں۔ ہاں وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک جانور کو، کیونکہ بعض گھروں میں ایک جانور نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، 2 جانور ہوتے ہیں، 3 جی، جانور ہوتے ہیں، کہیں اور کہیں 5-7 بھی ہوتے ہیں۔ 5-7 بھی ہوتے ہیں۔ اور قصائیوں کی غلطی یہ ہے کہ قصائی اس کو ذبح کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ جانور کا پورا خون بہہ جائے، کیونکہ اس کو دوسری جگہ بھی جانا ہے، جی، اس نے وہاں پر بھی کام پکڑ رکھا جی، ہے۔ جانوروں کا پورا خون نکلے بغیر وہ غلطی یہ کرتے ہیں، جانور کو دبا دبا کے تاکہ اس کا خون جلدی نکلے، اچھا، بڑی اس کے غلطی اوپر ہے۔ زور ڈال کر، زور ڈالتے ہیں، پیر سے دباتے ہیں، ہاتھ سے دباتے ہیں، یہ غلطی تو ہمارے قصائی یہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی ہماری قصائی یہ کرتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت ان کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، جس کا وہ بکرا ہے، جو جانور ذبح کروا رہا ہے، جس پر جی، جی، قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ قصائی سے کہے میں گٹکا تھو، تمیز کے دائرے میں رہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیرو، آواز آئے، آواز آنی جی، چاہیے۔ جی، دوسرا، قصائی سے یہ کہو کہ اس کا خون اچھی طریقے سے نکلنے دو، جی، دبن دبا یہ نہ کریں۔ ہوں، بلال بھائی میں کیا کرتا ہوں، جو ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے سخت گرم کھولتی ہوئی چائے میں قصائی کو پکڑا دیتا ہوں، اور میری ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ذبح کر دیتا ہے نا جی، اسی وقت چائے پکڑاتا ہوں میں، خون نکلنے تو تم چائے پیو۔ اس سے ہوتا ہی ہے اس کا خون اچھی طریقے سے نکل جاتا نکل ہے، جاتا اور یہ بیچارے خون کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، ہے، یہ چائے پی رہے ہو، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ جی، جی۔ تو میرے خیال سے یہ ٹرائی کرنا چاہیے۔ یہ قصائی بھائیوں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں، یہ تو بس ایک بات یہ ہے کہ وقت مل جائے اصل میں خون نکلنے کے لیے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور دوسرا جانور کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کریں، کیونکہ جانور کو عقل اگرچہ نہ ہو لیکن شعور اس کو ضرور ہوتا ہے، وہ چھری تیز کرتا ہوا دیکھ کر کے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا خیال۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ چلیے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ادریس صاحب ہیں سہارنپور سے، بھائی پوچھتے ہیں ہمارے کہ قربانی کے جانور کے حصے کتنے اور کس طرح سے کرنے چاہیے؟ مطلب قربانی کے جانور جب ہم ذبح کر دیتے ہیں اس کا گوشت تقسیم کرنے کے حصے، میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنے حصے کریں وہ کس طرح سے؟ بلال بھائی ہمارے یہاں حصوں کی جو تقسیم ہے اور سپتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی جانور ذبح ہوا جی، کلیجی لاؤ، پہلے ہم پکائیں گے، ران اٹھا کے رکھو سمدھیانے میں جائے گی۔ کہ لوگ حصے پتی ایسے کرتے ہیں کہ ران سسرال میں جاتی ہے، جی، کلیجی ابھی نکالو، جی، فلا چیز ہم رات کو کھائیں گے، جی، نہاری کا گوشت بیٹی کے گھر جانا جی، چاہیے۔ جی، یہ جو ایک پتی ران سیکھنے چلی جاتی ہے، ایک سیکنڈ چلی جاتی ہے، جی، یہ حصہ پتی طریقہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جانور کا جو گوشت ہوتا ہے نا اس کے برابر 3 حصے کر لو، ساری چیزوں کو اس میں مکس کر دو، ملا مکس کر دو،
اس کے بعد برابر 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، جی ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھو، جی اور ایک حصہ اس میں غریبوں اور مسکینوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص سارا کا سارا گوشت خود کھا لے گا جی تو یہ بھی جائز ہے اس کے لیے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا اس پر جی کہ ایک شخص نے جو ہے نا جانور ذبح کیا، جی اور جانور ذبح کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، اس کا جو پورا گوشت تھا نا اس نے فریج میں اسٹور کر دیا۔ اچھا اب جب اسٹور کرتا رہا، جیسے ضرورت ہوتی رہی نکال کے کھاتا رہا، ہمارے یہاں لوگ 6 مہینے تک کھاتے ہیں۔ جی جی بالکل اب اس شخص نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ جو جانور لایا تھا نا، جو بکرا لایا تھا، وہ بکرا جو ہے جنت کے اندر ہے، اچھا اور محلے والوں کے جتنے بکرے تھے وہ بھی جنت کے اندر ہیں۔ خواب ہے، اچھا اور جنت کے اندر بکرے کھیل رہے ہیں، کودالیاں مار رہے ہیں، جنت کے پھل کھا رہے ہیں۔ جو خواب دیکھ رہا ہے وہی اسی نے یہ کام کیا تھا۔ اسی نے یہ کام کیا، تو اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرا جو بکرا ہے نا ہوں وہ دوسرے بکروں کی طرح جنت میں تو ہے، لیکن اس کا ایک پیر نہیں ہے، وہ لنگڑا کے چل رہا ہے۔ وہ فریج میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے بکرے سے پوچھا تو کیوں لنگڑا رہا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک لیگ پیس تمہارے یہاں رکھا ہوا ہے، کھاؤ تو میرے پاس پہنچے۔ اچھا مذاق والی بات ہے، لیکن یہ لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے غریبوں کو۔ اصل میں کلیجی کی جہاں بات آئی تو مسنون سمجھا جاتا ہے کہ کلیجی پکا کر کھانا عید الاضحیٰ کے دن، یہ صحیح ہے؟ بہت ساری باتیں عوام میں چلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دستی بازو کا گوشت بازو کا گوشت پسند۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جلدی پک جاتا تھا۔ جی اور عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، نماز کے عید بعد الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے تناول فرماتے تھے۔ تو دستی کھانے کی علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ جلدی پک جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کلیجی وغیرہ جلدی پکا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے، یہ ہماری بہن پوچھتی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہمیں ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہم بہت پریشان ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ آمین۔ آپ تو ڈاکٹر کے ساتھ علاج کریں، ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لے کر کے، جی جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہم لیکن ساتھ ساتھ آپ نے مسئلہ پوچھا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اگر کسی کو بار بار قطرے آ رہے ہیں، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، اس صورت کے اندر علماء نے یہ کہا ہے اس کو یہ چاہیے وضو کر کے نماز کے لیے جائے۔ وضو کر کے نماز کے لیے جب جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کا مکمل موقع نہ مل سکے، اور پھر اس کو دوبارہ قطرہ آ جائے۔ جی اس صورت کے اندر دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ لیکن اس کی یہ حالت ہے کہ وہ رک ہی نہیں پاتا مفتی صاحب۔ جی میں اسی کا جواب دے رہا ہوں بلال بھائی، کہ اگر اتنے زیادہ قطرے آ رہے ہیں تو سپوز دیٹ عصر مغرب کے بیچ کا جو درمیانی وقت ہے وہ تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اب ایک شخص جس کو یہ شکایت ہے، وہ شخص جیسی عصر کا وقت ہوا وضو کر کے نماز کی نیت باندھے۔ اگر تو وہ نماز مکمل نہیں کر سکا اور اس سے پہلے پہلے اس کو قطرہ آ گیا، دوبارہ جائے پھر وضو کرے، اچھا اور پھر نماز کی نیت باندھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ اگر ایسے ہی معاملہ ہوا کہ نماز پوری کیے بغیر اس کو پھر قطرہ آ گیا، پھر دوبارہ وضو کرے۔ اچھا ایسے ہی کرتا رہے۔ اگر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جی اور اس پورے وقت میں بار بار وضو، بار بار نماز کرنے کی اور کوشش کرنے کے باوجود بھی بندے کو ایک مرتبہ بھی اپنا پورا وضو اور پوری نماز پڑھنے کا موقع میسر نہیں آتا، اس صورت کے اندر وہ شخص معذور ہو گیا۔ اچھا اب وہ معذور کے حکم میں، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ اب یہ شخص جو کہ معذور ہو چکا ہے جی یہ وضو کرے، جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا وضو کرے۔ اب وضو کرنے کے بعد اس کو جتنی مرتبہ بھی قطرے آئیں وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، جتنی چاہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ لے پھر اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ وضو کرے۔ حکم یہی ہے کہ جیسے ہی عصر کا، کیونکہ عصر کی نماز میں تو عام طور سے نماز ہی نہیں ہوتی نماز کے بعد، جی جی مثال دے رہا ہوں کہ یہ وضو جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا، اس نماز کا وقت باقی رہے گا، اس پرٹیکولر نماز کا جب تک وقت باقی رہے گا یہ وضو بھی باقی رہے گا۔ اچھا جو یہ ایکسپیریمنٹ آپ نے بتایا کہ عصر کی نماز اذان وقت ہوتے ہی وضو کرے اور نماز پڑھے، پھر قطرہ آ جائے پھر وضو دوبارہ کرے، اس طرح سے ایکسپیریمنٹ مغرب تک، یہ ایک ہی بار کرنا ہے لائف؟ یہ ایک ہی بار کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو معذور نہیں ہے، بار بار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پوری نماز کا وقت بار بار کوشش کرنے کے بعد، مشقت تو ہے، 1-1.5 گھنٹہ پریشان ہونا پڑے گا، لیکن اگر اس مشقت کو جھیل لیا تو آگے کی مشقتوں سے بندہ بچ جائے گا۔ ایک نماز کا وقت آیا وضو کرے، پھر اس وضو سے جب تک نماز کا وقت ختم نہ ہو جتنی چاہے نمازیں پڑھے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ قطرہ جس کی وجہ سے بندہ معذور بنا ہے، اس قطرے کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو توڑنے کی جو دوسری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ری خارج ہو گئی، خون نکل کر کے بہ گیا، ان سے وضو ٹوٹ جائے گا، قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب معذور کا حکم یہ ہے، تھوڑا تفصیلی جواب ہے لیکن بتانا ضروری ہے، معذور کا حکم یہ ہے
کہ ایک مرتبہ بھی کسی بھی نماز کے وقت میں، جی مان لیجیے میں نے ظہر میں وضو کرا، میں جی معذور ہوں، میں نے ظہر میں وضو کرا، اب ایک مرتبہ بھی عصر سے پہلے مجھے قطرہ آ گیا تو میں معذور رہوں گا. اچھا ہاں، اور اس وضو سے میں جتنی چاہے نماز عصر تک پڑھ سکتا ہوں. جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوگا مجھے عصر کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. مطلب جو معذور ہے وہ قطرے سے وضو ٹوٹنے والے احکام سے پاک ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اس کو کتنی مرتبہ بھی باقی سارے باقی سارے احکام اس پہ لاگو رہیں وہ گے. لاگو رہیں گے. اگر کوئی شخص اس طریقے سے معذور بنتا ہے تو وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے. البتہ اگر ایک نماز کا مکمل وقت اس طرح سے گزر گیا کہ اس کو ایک بھی قطرہ نہیں آیا، خطرہ نہیں آیا، تو معذور کی کیٹیگری سے واپس باہر آ جائے، وہ اس کی معذوریت ختم ہو جائے گی. معذوریت ختم ہو جائے گی. ٹھیک، تو میں نے دونوں باتیں بتا دی. سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. معذور بننے کی شکل اور معذوری سے باہر نکلنے کی شکل میں نے دونوں بتا دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. ایک اور سوال یہاں پر ایک اور بہن کر رہی ہیں، وہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا کسی کا نام لے کر عمرہ کرنے سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ جی، نام لینے سے مطلب میں سمجھتا ہوں شاید یہ بہن یہ سوال کر رہی ہیں کہ کسی کی طرف کسی کی طرف سے شاید، ہاں یہ کہنا چاہتی ہیں. دیکھیے میری بہن، بہت آسان ہے کہ جب میں عمرے کے لیے جاؤں، یہ سعادت میری حصہ ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، تو میں اگر چاہوں کسی اور کی طرف سے، امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، یا کسی جو ہمارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جس کسی کی طرف سے بھی آپ عمرہ کرنا چاہیں جی تو نیت کر لیں، یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتا ہوں، یا اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرتا ہوں. جی اور پھر عمرے کے وہ تینوں کام احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اور بالوں کو کٹوانا یا حلق کروانا. لڑکیوں کے لیے تو بالوں کو کٹوانا ہے، مردوں کے لیے جو ہے بالوں کو حلق کروانا ہے. جب یہ تینوں کام کر لیں گے تو عمرہ ہو جائے گا. جیسے اپنی طرف سے نارمل عمرہ کرتے ہیں ویسے کسی اور کی طرف سے بھی عمرہ کرنا پڑے گا. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں، علماء کی رائے یہ ہے کہ زیادہ عمروں سے زیادہ طواف بہتر ہے. علماء کا یہ خیال ہے کہ کثرت سے عمرہ کرنا اور کثرت سے طواف کرنا دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو زیادہ بہتر کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں زیادہ بہتر کثرت سے طواف کرنا. چلیے آج کے سوالات کا سلسلہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی. کچھ سوالات ابھی باقی رہ گئے ہیں لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے پہلے ہی مطلب، تو اس لیے ہم نے کچھ سوالوں کو ابھی روک دیا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ ان سوالات کو لیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.